ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ الو کا پنجہ۔ محسن نے کالے دھاگے میں تعویذ کی طرح بندھا ہوا الو کا پنجہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ یہ وہی پنجہ ہے جو راج مداری کے گلے میں پڑا رہتا تھا۔ اسے میں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ اب کیا ہوگا محسن؟ نادرہ نے سہم کر کہا۔ خطرہ کم ہونے کی بجائے بڑھ گیا ہے، بہت محتاط رہنا ہوگا، محسن نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ اللہ مالک ہے، دیکھا جائے گا۔ نادرہ میں اچانک جانے کہاں سے ہمت آ گئی۔ آؤ چلو تمہیں بہرام نگر کی سیر کراؤں۔ چلو، محسن فوراً راضی ہو گیا۔ کیسے چلیں گے؟ اس نے پوچھا۔ چاہو تو جیپ سے چلتے ہیں، اور اگر گھڑ سواری کا موڈ ہو تو گھوڑوں پر، نادرہ نے کہا۔ برسوں ہو گئے گھڑ سواری کیے، چلو گھوڑوں پر چلتے ہیں، محسن راؤ نے خوشی بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں گھوڑے کسواتی ہوں، تم اتنی دیر میں ڈریس چینج کر لو۔ یہ کہہ کر نادرہ باہر نکل گئی۔ محسن راؤ اٹھا، اس نے نئے کپڑے پہنے اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدایت اللہ اسے لینے آ گیا۔ گڑھی کے دروازے پر دو خوبصورت گھوڑے موجود تھے۔ محسن راؤ نے اپنی سواری کے لیے مشکی گھوڑا پسند کیا۔ نادرہ سفید گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گڑھی کے بڑے دروازے کی طرف بڑھی۔ محسن راؤ نے اپنا گھوڑا اس کے تعاقب میں لگا دیا۔ یہ ایک سرسبز علاقہ تھا۔ وہ دونوں گھوڑے دوڑاتے ہوئے کافی دور نکل آئے تھے۔ بہرام نگر کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ نادرہ کو انداز نہیں تھا کہ محسن راؤ اتنا اچھا شہ سوار ہے۔ خود محسن راؤ کو بھی معلوم نہ تھا کہ نادرہ اتنی اچھی گھڑ سواری کر لیتی ہے۔ جب دونوں نے گھوڑے دوڑائے اور اتنی دور تک دوڑائے تو دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کتنے زبردست گھڑ سوار ہیں۔ محسن راؤ نے اس گھڑ سواری سے خاصا لطف اٹھایا۔ اب وہ دونوں آہستہ آہستہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ دونوں باتیں کرتے جا رہے تھے۔ محسن راؤ کو لاہور جانے کی فکر تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ہاں تو نادرہ، میں شام کو لاہور چلا جاؤں گا۔ شام کو نہیں، کل صبح چلے جانا، ایک دن تو اور رکو میرے پاس، پھر آج تمہارے 2 جوڑے اور سل کر آ جائیں گے۔ کپڑوں کی کوئی فکر نہیں ہے، محسن راؤ نے کہا۔ تمہیں نہیں ہوگی لیکن مجھے ہے، میں تمہارے والدین کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ ابھی محسن راؤ نے جواب دینے کے لیے منہ ہی کھولا تھا کہ اس کا گھوڑا ایک دم بھڑک اٹھا۔ آنن فانن اس نے رفتار پکڑ لی۔ چشم زدن میں وہ ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ محسن راؤ کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ وہ گھڑ سواری میں ماہر نہ ہوتا تو گھوڑے کے اچانک بے قابو ہونے پر زمین بوس ہو جاتا۔ محسن راؤ کو بس یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اچانک پیچھے سے زوردار چابک مار دیا ہو۔ محسن راؤ نے اس کی پیٹھ پر سنبھل کر اسے ہر ممکن روکنے کی کوشش کی، لیکن رکنا تو دور کی بات ہے، گھوڑے نے اپنی رفتار بھی کم نہ کی۔ محسن راؤ کی لگام کھینچنے کی ساری کوششیں رائیگاں گئیں۔ سامنے جنگل تھا۔ گھوڑا دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں داخل ہو گیا۔ محسن راؤ کے گھوڑے نے بھڑک کر جیسے ہی رفتار پکڑی تو نادرہ نے فوراً اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، لیکن اس کا گھوڑا اڑیل ٹٹو بن گیا۔ اس نے جب بہت غصے میں ایڑ لگائی تو گھوڑا پلٹ کر دوڑنے لگا۔ نادرہ نے بڑی مشکل سے اسے روکا۔ پھر اس نے گھوڑے کا رخ موڑ کر دوبارہ ایڑ لگائی تو اس مرتبہ اس کا گھوڑا جنگل کی طرف چل پڑا۔ نادرہ آہستہ آہستہ اس کی رفتار بڑھاتی گئی، یہاں تک کہ وہ جنگل میں داخل ہو گئی۔ جنگل میں داخل ہو کر اس نے اپنے گھوڑے کو روکا اور جنگل کا جائزہ لینے لگی۔ جنگل میں سناٹا طاری تھا۔ محسن راؤ کا دور تک پتہ نہ تھا۔ گھوڑے کی ٹاپوں کے تازہ نشانات موجود تھے۔ وہ ان نشانات کو بغور دیکھتی ہوئی ان نشانوں پر اپنا گھوڑا دوڑانے لگی۔ تھوڑا اندر جا کر یہ نشانات غائب ہو گئے تھے کیونکہ سخت زمین شروع ہو گئی تھی۔ وہ پریشان ہو گئی، اب کیا کرے؟ گھوڑے کے سموں کے نشان غائب تھے۔ جنگل میں کوئی راستہ یا پگڈنڈی قسم کی چیز نہ تھی۔
کہ وہ اس پر چل پڑتی۔ اب محض اندازے سے ہی آگے بڑھنا تھا۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے آگے جا کر کوئی سراغ مل جائے۔ پھر وہ سموں کے نشانات کا اندازہ کر کے ایک طرف چلتی گئی۔ کافی دور تک جانے کے باوجود اسے کوئی سراغ نہ ملا۔ وہ پھر واپس آئی۔ اس کے بعد اس نے ایک اور سمت سفر شروع کیا۔ اس مرتبہ وہ وقفے وقفے سے اسے آوازیں بھی دیتی جا رہی تھی، لیکن جنگل میں جانوروں اور پرندوں کی آواز کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ نادرہ حیران تھی کہ محسن راؤ کہاں چلا گیا ہے۔ اگر اس کا گھوڑا کسی وجہ سے بے قابو ہو گیا تھا تو اب تک اس نے اس پر قابو پا لیا ہوگا۔ اسے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ نادرہ کو اس کی گھوڑ سواری کے انداز سے پکا یقین تھا کہ وہ کوئی اناڑی گھوڑ سوار نہیں۔ اسے اپنے گھوڑے پر بھی حیرت تھی کہ وہ اس طرح اچانک کیوں بھاگ اٹھا تھا۔ اس کی اس حرکت پر اسے بہت غصہ تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اس گھوڑے کو گولی مار دے گی۔ اس نے اسے محسن راؤ کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ خیر، اب جو ہونا تھا ہو گیا تھا۔ اسے اب محسن راؤ کی فکر تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ کہیں کی نہیں رہے گی، برباد ہو جائے گی۔ وہ پاگلوں کی طرح جنگل میں اپنا گھوڑا دوڑا رہی تھی۔ گاہے گاہے وہ آواز بھی دیتی تھی۔ آواز دیتے دیتے اور گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے اچانک وہ ایک جگہ رک گئی۔ سامنے درخت کی جڑ میں ایک چھوٹے سے پتھر پر محسن راؤ کی قمیض پڑی تھی۔ نادرہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ فوراً گھوڑے سے کودی اور بھاگتی ہوئی درخت کے نیچے پہنچی۔ اس نے بے قراری سے اس کی قمیض اٹھا کر دیکھی۔ وہ بالکل صاف ستھری تھی۔ اس پر کسی قسم کا کوئی داغ دھبا نہ تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ قمیض خود محسن راؤ نے اتار کر پتھر پر ڈالی ہو۔ لیکن محسن کہاں گیا؟ گھوڑا بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ نادرہ نے آس پاس کا علاقہ چھان مارا، لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ نادرہ نے محسن راؤ کی قمیض گلے میں باندھ لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسے پھر ڈھونڈنے لگی۔ ساتھ ہی آواز دینے کا عمل بھی جاری تھا۔ نادرہ نے چلتے چلتے اپنی کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالی۔ اسے جنگل میں بھٹکتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ محسن کا دور تک پتہ نہ تھا۔ پھر چلتے چلتے وہ چونک پڑی۔ اسے اپنے سامنے 4 فٹ اونچا ایک چبوترا نظر آیا۔ اسے پتھروں سے بنایا گیا تھا اور اندازاً وہ 6 فٹ لمبا اور 6 فٹ چوڑا تھا۔ اس چبوترے کے آس پاس کا علاقہ صاف تھا۔ جنگل میں اس چبوترے کی تعمیر کا کیا مقصد ہو سکتا تھا، یہ سمجھ میں نہ آیا۔ چبوترا بالکل صاف ستھرا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی ابھی اس پر جھاڑو دی گئی ہو۔ چبوترے پر کھڑے ہو کر اس نے محسن کو زور زور سے آوازیں دیں، مگر کہیں سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر اس نے چبوترے سے اتر کر چبوترے کا آس پاس کا علاقہ چھان مارا۔ محسن تو نہ ملا، البتہ اس کا گھوڑا مل گیا۔ وہ ایک درخت کے نیچے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اب صورتحال سنگین ہو گئی تھی۔ محسن راؤ کا گھوڑا موجود تھا، مگر اس کے وجود کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اس بیچاری کو کیا معلوم تھا کہ محسن راؤ پر کیا بیت گئی۔ اس نے تو آخری وقت میں اس نے گھوڑے کو سرپٹ دوڑتے اور جنگل میں داخل ہوتے ہی دیکھا تھا۔ جنگل میں داخل ہونے سے پہلے محسن راؤ نے بہتری کوشش کی تھی کہ کسی طرح وہ اس مشکی گھوڑے پر قابو پا لے۔ اسے شہ سواری کے جتنے گر آتے تھے وہ اس نے آزما ڈالے تھے، لیکن گھوڑا تھا کہ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے لگام ہو گیا تھا۔ لگتا ہی نہ تھا کہ اس کے منہ میں لگام ہے۔ اس نے کئی مرتبہ اتنی زور سے لگام کھینچی کہ گھوڑے کا منہ بھی لہو لہان ہو گیا ہوگا، لیکن گھوڑے نے ہار نہ مانی۔ وہ سر پر دوڑتا رہا یہاں تک کہ جنگل میں داخل ہو گیا۔ محسن راؤ نے فوراً اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی، کیونکہ جنگل شروع ہو گیا تھا اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ گھوڑا اپنے آپے میں نہیں ہے۔ اس لیے اس نے لگام ڈھیلی چھوڑ دی کہ وہ جہاں جانا چاہے جا سکے۔ وہ جانتا تھا کہ نادرہ اس کے پیچھے آ رہی ہوگی، لہٰذا اس نے اس کی نشاندہی کے لیے اپنی قمیض اتار کر پھینک دی۔ آگے جا کر اچانک ہی اس کا گھوڑا رک گیا۔ پھر وہ اگلے 2 پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ گھوڑا گر پڑا۔ اگر محسن راؤ فوراً ہی اس کی پیٹھ سے نہ اتر جاتا تو وہ گھوڑے کے نیچے دب گیا ہوتا۔ گھوڑے سے اتر کر جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس نے اپنے سامنے ایک چبوترا دیکھا۔ اس چبوترے پر ایک سرخ قالین بچھا ہوا تھا اور قالین کے درمیان اس پر کوئی بیٹھا ہوا تھا اور محسن کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ اس جنگل میں یہ سنگی چبوترا، اس پر سرخ قالین اور قالین پر چادر میں لپٹا وجود، عجیب پراسرار منظر تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چبوترے کے نزدیک پہنچا۔
اور چادر میں لپٹے وجود سے مخاطب ہو کر بولا، کون ہو تم؟ انسانی آواز سن کر اس وجود میں حرکت ہوئی۔ وہ چادر اوڑھے اوڑھے کھڑا ہو گیا، پھر اس کی طرف گھوما اور چادر اپنے سر سے سرکا دی۔ ریشمی چادر اس کے ریشمی بدن سے پھسل کر زمین پر آ گری۔ وہ ایک انتہائی حسین عورت تھی اور اب اس کے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ محسن راؤ اس قیامت خیز منظر کی تاب نہ لا سکا۔ اس نے فوراً اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ارے یہ کیا کرتے ہو؟ وہ ہنس کر بولی۔ اس کی آواز اور اس کی ہنسی غضب کی تھی۔ میری طرف دیکھو، میرے پاس آؤ۔ یہ کیا تماشا ہے؟ محسن راؤ نے اس کی طرف غصے سے دیکھا۔ تماشے تو تم دکھاتے رہے ہو میرے جادوگر، میں نے تو کوئی تماشا نہیں دکھایا۔ وہ ایک ادائے خاص سے لہرائی، پھر اس نے اپنا خوبصورت ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور بولی، آؤ اوپر آ جاؤ۔ اس کا خوبصورت اور نازک ہاتھ بڑھے کا بڑھا رہ گیا۔ محسن راؤ نے کوئی توجہ نہ دی۔ اس کا دماغ چکرایا ہوا تھا۔ یہ بات اس کے تصور میں بھی نہ تھی کہ اس طرح بھرے جنگل میں کوئی قیامت اس کے سامنے آ جائے گی، اور قیامت بھی ایسی جو اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار تھی۔ وہ بھلا کیسے تباہ ہو جاتا؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ تم پیروں میں پڑی چادر کو اپنے سر پر رکھ لو؟ محسن راؤ نے کہا۔ ضرور، یہ کہہ کر وہ قیامت جھکی، پیروں میں پڑی چادر اٹھائی اور سر سے پاؤں تک اپنا قیامت بھرا جسم ڈھانپ لیا۔ پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، چلو اب اوپر آ جاؤ۔ محسن راؤ قالین بچھے چبوترے پر چڑھ گیا اور بولا، ہاں اب کہو۔ بیٹھو، یہ کہہ کر وہ خود بھی بیٹھ گئی۔ کون ہو تم؟ محسن راؤ نے قالین پر بیٹھتے ہی پوچھا۔ تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ بہت خوبصورت ہو، جس کا دل چاہو گے توڑ کر گزر جاؤ گی۔ وہ ایک دم بگڑ گئی۔ میں نے کسی کا دل نہیں توڑا، محسن راؤ نے بڑے وثوق سے کہا۔ راکھی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے اشارہ کیا۔ تم راکھی کو کیسے جانتی ہو؟ اپنے بارے میں بتاتی کیوں نہیں؟ کون ہو تم؟ میں تو راج مداری کے بارے میں بھی جانتی ہوں، اس کا قاتل کون ہے، بتا سکتے ہو؟ میں نہیں ہوں، محسن راؤ نے کمزور سے لہجے میں کہا۔ تم نہیں ہو تو اور کون ہے؟ اس کے لہجے میں سختی آ گئی۔ راج مداری نے تمہیں اپنے گھر میں کس قدر پیار سے رکھا، کس قدر محبت دی، تمہیں اپنا کام سکھایا، تمہاری زندگی بچائی، اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کی بیٹی کی توہین کی، اس کا دل توڑا، اس کی محبت کو محبت نہ سمجھا، پھر راج مداری کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، دھوکے سے اسے قتل کروا دیا۔ راج مداری تمہارا محسن تھا، تم نے اپنے محسن کے ساتھ ایسا سلوک کیا، بولو کیوں؟ اس نے مجھ پر قبضہ کر لیا تھا، محسن راؤ نے شکوہ کیا۔ یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ اس نے تمہاری جان بچائی تھی؟ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو آج تم کہاں ہوتے؟ اس سلسلے میں میں اس کا شکر گزار ہوں، میں نے اس کی بہت خدمت کی، محسن راؤ نے اپنی صفائی میں کہا۔ اسے قتل کروا کے؟ وہ زہریلے لہجے میں بولی۔ واہ، کیا خوب خدمت کی تم نے۔ آخر تم ہو کون؟ میرے جادوگر، میں تمہاری سزا ہوں، ایک خوبصورت سزا، اس نے عجیب انداز میں کہا۔ کہاں سے آئی ہو؟ مجھے دیوا کالی نے بھیجا ہے۔ کون دیوا کالی؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ وہی دیوا کالی جسے راج مداری نے مدد کے لیے پکارا تھا، اس نے بتایا۔ راج مداری مدد کے لیے پکار رہا تھا تو اس وقت میں دیوا کالی کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ راج مداری کی پکار سن کر دیوا کالی نے مجھے اشارہ کیا، اس کے حکم کی تعمیل میں فوراً راج مداری کی مدد کو آ گئی، لیکن وقت بہت کم تھا، میں راج مداری کو نہیں بچا سکی۔ مرتے ہوئے اس کی خواہش تھی کہ اس کی موت کا انتقام لیا جائے، اس کے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کو نہ بخشا جائے۔ سو تم نے سن لیا کہ میں نے جوگی رامپال کی کیا درگت بنائی، وہ اپنی جان سے گیا، اب تمہاری باری ہے۔ میں تمہیں ماروں گی نہیں، اس لیے کہ میں تم پر مر گئی ہوں، اب تم صرف میرے لیے زندہ رہو گے، میرے ہو کر رہو گے، میری قید میں رہو گے، اور اگر میں تمہاری قید میں نہ رہنا چاہوں تو بات تمہارے چاہنے کی نہیں، میرے چاہنے کی ہے۔ وہ ہنسی، اس کی ہنسی میں زہر تھا۔
لیکن میں کسی اور کو چاہتا ہوں، اس کی قید میں رہنا چاہتا ہوں، محسن راؤ نے بتایا۔ اب بھول جاؤ اسے، وہ محسن کو گہری نظر سے دیکھتی ہوئی بولی۔ میں جانتی ہوں وہ آ رہی ہے، تم نے اسے راستہ دکھانے کے لیے اپنی قمیض راہ میں پھینک دی ہے۔ بالآخر وہ ڈھونڈتی ہوئی اس چبوترے تک پہنچ جائے گی، لیکن اس کے آنے تک یہاں کچھ نہیں رہے گا۔ اچھا ہوا تمہاری زبانی معلوم ہو گیا کہ بالآخر نادرہ یہاں تک پہنچ جائے گی۔ اب میں یہاں سے نہیں ہلوں گا، یہیں بیٹھے رہوں گا، اس کے آنے کا انتظار کروں گا، محسن راؤ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ کیا چاہتے ہو، تمہاری نادرہ کو اندھا کر دوں تاکہ وہ یہاں کبھی پہنچ ہی نہ سکے؟ اس نے یہ بات تیور بگاڑ کر انتہائی صفاکی سے کہا۔ کوئی خاص عمل جانتی ہو کیا؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ اس جنگل میں ایک نرم دبیز قالین پر بیٹھے ہو، اس کے بعد بھی تمہیں کسی عمل کا ثبوت چاہیے؟ میں تمہارا نام جان سکتا ہوں؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ میرا نام بقاں ہے۔ بقاں؟ یہ کیا نام ہوا بھلا؟ محسن نے الجھتے ہوئے کہا۔ بقاں کا مطلب ہوتا ہے صحرا کی شہزادی، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ کیا میں تمہیں بقاں دکھائی نہیں دیتی؟ صحرا کی شہزادی معلوم نہیں دیتی؟ محسن راؤ اس کی بات کا جواب کیا دیتا؟ اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ ایک بے حد پرکشش عورت تھی، اس پر اٹھنے والی نظر مشکل ہی سے جھکتی تھی۔ اب وہ صحرا کی شہزادی تھی یا پہاڑوں کی ملکہ تھی، یہ محسن راؤ کا مسئلہ نہ تھا۔ اس کا مسئلہ صرف یہ تھا کہ نادرہ کسی طرح یہاں پہنچ جائے اور اس کو لے کر نکل جائے، اور بقاں یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی موجودگی میں نادرہ یہاں پہنچ سکے گی اور نہ ہی محسن راؤ اس کی گرفت سے نکل سکے گا۔ بقاں نے اب مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا، وہ جلد سے جلد اپنی کارروائی مکمل کر لینا چاہتی تھی، اگرچہ وہ جانتی تھی کہ نادرہ کو یہاں تک پہنچنے میں کافی دیر لگے گی، پھر بھی وہ کسی قسم کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے محسن کو مخمور نگاہوں سے دیکھا، بڑے دلربا انداز میں مسکرائی اور میٹھے لہجے میں بولی، محسن میرا ایک کام کر دو۔ ہاں بولو۔ تمہارا گھوڑا کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ قریب ہی ہے، وہ ادھر درختوں کے جھنڈ میں، محسن راؤ نے بتایا۔ جاؤ اس کی دم کا ایک بال لے آؤ۔ بقاں نے ایک عجیب فرمائش کی۔ بال؟ کیا کرو گی؟ محسن راؤ نے حیران ہو کر پوچھا۔ تم تو بڑے جادوگر ہو، تمہیں تو معلوم ہوگا، اس نے ہنس کر کہا۔ نہیں، میں نہیں جانتا، میں نے آج تک گھوڑے کے بال سے کوئی کرتب نہیں دکھایا۔ اچھا پھر جاؤ لے کر آؤ، میں تمہیں آج ایک زبردست تماشا دکھاتی ہوں، اگر تمہیں پسند آئے اور تم سیکھنا چاہو تو سکھا بھی دوں گی۔ بقاں نے اسے اپنی چمکتی آنکھوں سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں لے کر آتا ہوں۔ محسن راؤ یہ کہہ کر چبوترے سے اتر گیا اور اس طرف چل دیا جدھر اس کا گھوڑا کھڑا تھا۔ گھوڑے کے پاس پہنچ کر اس کے دماغ میں ایک چھناکا سا ہوا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ گھوڑے پر بیٹھ کر نکل جائے، یہ بقاں اس کا کچھ نہیں کر سکے گی، بس دیکھتی رہ جائے گی۔ مگر ایک مسئلہ تھا، اگر وہ یہاں سے نکل گیا تو نادرہ کو کیسے پائے گا؟ جب تک وہ جنگل سے باہر نکلے گا تب تک نادرہ یہاں پہنچ جائے گی، تب بقاں اسے بھلا کہاں چھوڑے گی، وہ جانے اس کا کیا حشر کرے، ہو سکتا ہے وہ اسے اندھا ہی کر دے۔ ابھی کچھ دیر صبر کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ گھوڑے کے بال کا کیا کرتی ہے، کیا تماشا دکھانا چاہتی ہے۔ ہو سکتا ہے تماشا ختم ہونے تک نادرہ اس کی تلاش کرتی ہوئی یہاں تک پہنچ جائے، پھر دونوں مل کر ہی اس بقاں کی بچی کو ٹھکانے لگائیں گے۔ بقاں کوئی بچی نہ تھی، اس نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی اسے بھیجا تھا اور اس سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ محسن نے اس کی خواہش کے مطابق گھوڑے کے دم سے ایک بال توڑا اور بقاں کے سامنے لہرا کر بولا، یہ لو۔ بقاں نے وہ بال احتیاط سے اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے کھینچ کر دیکھا، وہ کافی لمبا اور مضبوط بال تھا۔ تب وہ بال پکڑ کر اس کی طرف بڑھی اور مسکرا کر بولی، میرے جادوگر، آج میں تمہیں ایسا جادو دکھاؤں گی کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے، بس میں جیسا کہوں ویسے کرتے رہو۔ چلو ٹھیک ہے، بتاؤ کیا کرنا چاہتی ہو؟ وہ فوراً راضی ہو گیا۔ پہلے میں تمہارے ہاتھ پیچھے کر کے اس سے بال باندھوں گی، پھر تمہارے پاؤں
اور اس کے بعد تمہارے پورے جسم پر اس بال کو لپیٹ دوں گی۔ بقا، تم بھول رہی ہو کہ یہ گھوڑے کا بال ہے، کوئی رسی نہیں۔ اس سے تم میرے ہاتھ ہی باندھو تو یہی بہت ہے۔ محسن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بس تم میرا کمال دیکھتے جاؤ، مجھے داد دیتے جاؤ۔ لاؤ اپنا ہاتھ لاؤ۔ یہ لو۔ محسن راؤ نے اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ کر دیے۔ اپنے ہاتھ پیچھے کرو، بقا نے کہا، اور اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے ایک خاص انداز میں باندھ دیے۔ پھر اس نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا تو اس نے اس کے دونوں ہاتھ گھوڑے کے بال سے باندھ دیے۔ محسن راؤ حیران ہو کر رہ گیا اور دیکھنے لگا کہ یہ بال اتنا بڑا کیسے ہو گیا، اور پھر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ہاتھ پاؤں باندھنے کے بعد اس نے اس کے پیروں کے دونوں انگوٹھے ملا کر بال لپیٹنا شروع کر دیا، اور پھر اس نے اتنے سے بال کو اتنا لمبا کیا کہ اسے اس کے جسم کے گرد لپیٹ دیا۔ اس نے بال کے ذریعے اسے کچھ اس طرح جکڑ دیا کہ وہ اپنے جسم کو ہلا بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر بقا نے اسے کروٹ سے لٹا دیا اور قہقہا مار کر ہنسنے لگی۔ کیا ہوا؟ پاگلوں کی طرح کیوں ہنس رہی ہو؟ محسن راؤ نے لیٹے لیٹے اور بندے بندے پوچھا۔ ہنسو نہ تو اور کیا کروں؟ مجھے امید نہ تھی کہ تم اس آسانی سے میرے جال میں پھنس جاؤ گی۔ میں سمجھا نہیں، وہ پریشان ہوا۔ تم نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بال میرے ہاتھوں میں کس قدر لمبا ہو گیا؟ اس نے کہا، ہاں، واقعی تم نے کمال کیا۔ میں نے جو کمال کیا ہے اس کا تمہیں ابھی اندازہ نہیں۔ کچھ بتاؤ تو سمجھ میں آئے۔ محسن راؤ نے کہا، یہ گھوڑے کی دم کا بال کسی مضبوط رسی سے کم نہیں، بلکہ کانٹے دار رسی کہنا چاہیے۔ اب تم میری مرضی کے بغیر اس رسی سے آزاد نہیں ہو سکتے، اس نے پراسرار لہجے میں کہا۔ محسن اس کی بات سن کر سہم گیا، کہیں واقعی وہ سچ تو نہیں کہہ رہی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ وہ پریشان ہو کر بولا۔ یہ مذاق نہیں، سنگین حقیقت ہے، ذرا آزاد ہو کر دیکھو، بقا نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ کروٹ سے لیٹا تھا، اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے، اور پھر وہ گھوڑے کا بال اس کے پورے جسم پر لپیٹا ہوا تھا۔ اس نے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو گھمایا، زور لگایا، جھٹکا۔ تب اسے ایک دم تکلیف کا احساس ہوا۔ اسے یوں معلوم ہوا جیسے وہ گھوڑے کا بال اس طرح کی دھار بن کر اس کے گوشت میں اتر گیا ہو۔ پھر اس نے اپنے پیروں کو جنبش دی، وہ بال تیز دھار کی طرح اس کے گوشت میں اتر گیا۔ وہ اپنے جسم کے جس حصے کو حرکت دیتا، گھوڑے کا بال جہاں بھی تنگ ہوتا، وہ ٹوٹنے کے بجائے کسی تیز دھار آلے کی طرح گوشت میں گھس جاتا اور خون چھلکنے لگتا۔ بقا نے صحیح کہا تھا، وہ گھوڑے کا بال لوہے کا بہت باریک تار بن گیا تھا، ایسا تار جو نہ ٹوٹ سکتا تھا اور نہ کھل سکتا تھا، البتہ زور آزمائی کے وقت جسم کو کسی بلیڈ کی طرح کاٹ سکتا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے غصے سے کہا۔ کچھ نہیں، اپنی گرفت میں لیا ہے، وہ کھنکتی ہوئی آواز میں بولی۔ دیکھو، مجھے آزاد کر دو، مجھے اپنے گھر جانا ہے، اپنے والدین سے ملنا ہے۔ اب تم کسی سے نہیں مل سکتے، تمہاری ساری ملاقاتیں بند۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ اس طرح تو میں مر جاؤں گا۔ یہ ذمہ داری میری ہے، تمہیں مرنے نہیں دوں گی۔ تم مر گئے تو پھر سزا کون بھگتے گا؟ اچھا، میرا جسم تو آزاد کر دو، بے شک ہاتھ پاؤں بندھے رہنے دو۔ فی الحال یہ بھی ممکن نہیں، بقا نے بڑی روکھائی سے کہا۔ پھر کیا ممکن ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میں تمہیں تمہاری آبادی سے دور لیے جاتی ہوں۔ آخر کہاں؟ اپنے علاقے میں، اپنی آبادی میں، ایک نئے جہان میں۔ وہاں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ایک قیدی کو بھلا کیا کرنا ہوتا ہے؟ تم قید کاٹو گے، قید، تنہائی۔ مجھے نادرہ سے تو مل لینے دو، بقول تمہارے وہ یہاں اب پہنچنے ہی والی ہوگی۔ بس اپنا منہ بند کر لو، بہت سن لی میں نے تمہاری بک بک۔ وہ ایک دم طیش میں آ گئی، اس کی آنکھیں ایک دم ویران اور صفاک نظر آنے لگیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ محسن راؤ اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا، وہ اب نہ جانے کیا کرنے جا رہی تھی۔ بقا چبوترے سے نیچے اتر آئی، اس نے محسن کی ٹانگیں گھسیٹ کر اسے سیدھا کیا اور پھر اس کے دونوں پیروں کے انگوٹھے تھام لیے۔
انگوٹھے پکڑتے ہی اس پر خمار کی سی کیفیت چھانے لگی، اس کی رگوں میں نشہ سا اترنے لگا۔ یہ کیفیت اسے جانی پہچانی سی لگی۔ تب اسے اچانک خیال آیا کہ گڑھی بہرام نگر میں اس پر اس قسم کی کیفیت طاری ہوئی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بقا وہاں موجود تھی۔ آخر یہ کب سے اس کے تعاقب میں ہے؟ وہ چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں بقان سے بات کرے، چند سوالات کرے، لیکن اس میں بولنے کی سکت نہ رہی تھی۔ وہ اس پر چھاتی چلی جا رہی تھی، پاؤں کے انگوٹھوں سے پنڈلیوں پر، وہاں سے اوپر اور اوپر۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، اس کے جسم میں لہریں سی اٹھ رہی تھیں، جذبات کا جوار بھاٹا چڑھتا جا رہا تھا، دھواں سا بھر رہا تھا، ایک گھٹا سی چھا رہی تھی، ایک سرشاری کی سی کیفیت طاری تھی۔ وہ خود کو ڈوبتا ہوا سا محسوس کر رہا تھا، دماغ تاریک ہوتا چلا جا رہا تھا، کانوں میں ہواؤں کا سا شور تھا، سسکیاں سی سنائی دے رہی تھیں۔ پھر سناٹا سا طاری ہو گیا۔ محسن راؤ اپنے ہوش گوا بیٹھا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس پر بری طرح نقاہت طاری تھی، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم کا سارا خون نکال لیا ہو۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولیں، اوپر نگاہ کی تو نہ آسمان نظر آیا اور نہ درخت، اسے اوپر کسی جھونپڑے کی چھت نظر آ رہی تھی۔ وہ قالین ہی پر لیٹا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں قید نہ تھے۔ یہ بات اس نے محسوس کی کیونکہ وہ چت لیٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ کمر کے نیچے دبے ہوئے تھے، بلکہ پہلو میں رکھے ہوئے تھے۔ پاؤں کی بندش بھی کھلی ہوئی تھی، اس کا جسم بھی آزاد تھا۔ اپنا جسم آزاد محسوس کر کے اسے خوشی ہوئی، کیونکہ اسے گھوڑے کے بال سے جس طرح جکڑ دیا گیا تھا وہ ایک انتہائی تکلیف دہ عمل تھا۔ وہ اپنے جسم کو ذرا سے بھی جنبش نہیں دے سکتا تھا۔ وہ آزاد ضرور ہو گیا تھا، لیکن اب وہ نہ چبوترا تھا، نہ وہ جنگل، نہ وہ ہوشربا بقاں، کچھ نہ تھا۔ اب نقاہت سی بند ہوتی آنکھیں تھیں۔ وہ ایک چھوٹی سی گول جھونپڑی میں تھا جس کا چھوٹا سا دروازہ تھا۔ اس دروازے سے دھوپ اندر آ رہی تھی، اسے باہر کا منظر نظر نہیں آ رہا تھا، اٹھنے کی اس میں تاب نہ تھی۔ وہ یوں ہی بے حس و حرکت لیٹا رہا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچا۔ اسے اب اتنا یاد تھا کہ بقا نے اس کی ٹانگیں گھسیٹ کر اس کے دونوں پیروں کے انگوٹھے پکڑ لیے تھے اور اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اسی کیفیت میں اس کے ہوش اڑتے جا رہے تھے۔ جانے یہ کون سی جگہ تھی؟ شاید بقا اسے اپنے علاقے، اپنی آبادی میں لے آئی تھی، کسی نئے جہان میں۔ اس نے سوچا باہر نکل کر دیکھے کہ وہ کہاں آ گیا ہے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں کا دم نکلا ہوا تھا۔ اس قدر نقاہت تھی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ برسوں کا بیمار ہو۔ وہ محض اپنی گردن اٹھا کر رہ گیا۔ اس طرح گردن اٹھانے میں بھی اس پر ایک قیامت بیت گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور سر میں درد کی ایک ایسی ٹھیس اٹھی کہ وہ تڑپ کر رہ گیا۔ وہ اپنی گردن گرا کر بری طرح ہنپنے لگا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی؟ وہ 19-20 سال کا ایک کڑیل جوان تھا، لیکن اس وقت اس کی حالت دیکھ کر کوئی اسے جوان ہرگز نہ کہتا۔ وہ بے حس و حرکت پڑا رہا، بہت دیر تک لمبے لمبے سانس لیتا رہا۔ تب کہیں جا کر اس کا سانس قابو میں آیا، لیکن جان اب بھی نہ آئی تھی۔ اس نے جھونپڑی کے اندر ایک تائرانہ نظر ڈالی۔ اس جھونپڑی کے ایک طرف ایک چھوٹی سی میز تھی، اس پر کچھ ڈھکا ہوا رکھا تھا۔ میز کے نیچے بنے پائیدان پر کوئی کالا کپڑا تہیا کر رکھا ہوا تھا، غالباً کوئی چادر وغیرہ تھی۔ میز کے برابر ایک سراہی تھی جس پر ایک کٹورا ڈھکا ہوا تھا۔ اس میز اور سراہی کے علاوہ اس جھونپڑی میں کوئی اور چیز نہ تھی، البتہ قالین ضرور بچھا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر جانا چاہتا تھا، لیکن کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود اس میں توانائی نہیں آئی تھی۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا، کانٹے سے پڑ رہے تھے۔ وہ اٹھ کر سراہی سے پانی پینا چاہتا تھا، لیکن اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جب 2-3 گھنٹے گزر جانے کے باوجود اس سے اٹھا نہیں گیا تو اس نے سوچا کہ سراہی تک اٹھ کر جانے کے بجائے وہ آہستہ آہستہ کروٹ کے بل لڑکتا ہوا کیوں نہ سراہی تک پہنچ جائے۔ سراہی زیادہ دور نہیں تھی، مشکل سے 5-6 فٹ کے فاصلے پر ہوگی۔ اس نے اپنی قوت ارادی کو مضبوط کر کے اپنا بایاں ہاتھ گھما کر قالین پر رکھا، پھر آہستہ آہستہ کروٹ لی۔ ایک کروٹ لینے میں ہی اس کی جان نکل گئی۔ پھر اسی طرح وہ کروٹیں بدل کر لڑکتا ہوا کسی نہ کسی طرح سراہی تک پہنچ گیا۔ پھر اس نے تھوڑا سا اٹھ کر سراہی کے اوپر ڈھکا ہوا کٹورا اتارا اور اسے قالین پر رکھ کر ایک ہاتھ سے سراہی جھکائی
सुराही पानी से भरी हुई थी। ज़रा सा झुकाने पर ही उसमें से पानी छलक उठा। फिर पानी कटोरे में गिरने लगा। कटोरा भरने के करीब हुआ तो उसने सुराही सीधी कर दी और हाँप कर लेट गया। कुछ देर के बाद जब कुछ सांस दुरुस्त हुआ तो उसने फिर ज़रा सा उठकर कटोरा उठाया और मुंह से लगा लिया। पानी का पहला घूंट किसी छुरी की तरह उसके हलक में उतरता चला गया। वो जल्दी जल्दी पानी पीने लगा। पानी ठंडा था और मीठा भी था। पानी पीकर उसे खासा सुकून महसूस हुआ। कुछ तवानाई भी बहाल होती दिखाई दी। कुछ देर वो आंखें बंद किए खामोशी से लेटा रहा। फिर उसने मेज़ का सहारा लेकर उठना शुरू किया। कोशिश करके वो मेज़ से कमर लगाकर बैठ गया। फिर उसने ढकी हुई ट्रे पर से कपड़ा हटाया। उस ट्रे में उसके लिए खाना और अंगूर थे। उसने अंगूर के गुच्छे से 2-4 अंगूर तोड़कर खाए। अंगूर बहुत रस भरे और मीठे थे। वो धीरे धीरे सारे अंगूर खा गया, यहाँ तक कि अंगूर ख़त्म हो गए। अंगूरों ने उसके कमज़ोर जिस्म को काफ़ी तवानाई बख्शी। अब वो मेज़ की तरफ मुँह करके बैठ गया। उसने खाना खाया, फिर वो पानी पीकर लेट गया। खाना उसने खूब सैर होकर खाया था। उस पर खाने का खुमार चढ़ने लगा। वो जल्दी नींद के आगोश में चला गया। फिर जब उसकी आँख खुली तो सूरज गुरूब होने का वक्त हो चुका था। इस वक्त उसकी हालत काफ़ी बेहतर थी। वो हिम्मत करके धीरे धीरे खड़ा हो गया। खड़े होते हुए उसकी आंखों के आगे अंधेरा ज़रूर आया, मगर वो किसी तरह अपने आप को संभाले रहा। फिर वो एक एक कदम जमा कर उठता हुआ झोंपड़ी के दरवाजे की जानिब चला। झोंपड़ी का दरवाज़ा छोटा था। उसे झोंपड़ी से निकलने के लिए खासा झुकना पड़ा। जब वो दरवाजे से निकलकर सीधा खड़ा हुआ तो बाहर का माहौल देखकर हैरतज़दा रह गया। सामने लकोदक सहरा था। रात के ऊंचे नीचे टीले दूर तक फैले हुए थे। सामने सूरज की बड़ी सी टिकिया लाल अंगारा बनी हुई थी। दूर तक कोई दरख्त था, ना आदम ना आदमजाद। इतने बड़े सहरा में बस उसकी झोंपड़ी थी। जाने उसे कहाँ लाकर छोड़ दिया गया था। ये बड़े अनोखे तर्ज की कैद थी। इस झोंपड़ी को छोड़कर अगर वो फरार होना भी चाहे तो कहाँ जाएगा? अगर उसे सज़ा के तौर पर महज सहरा में ही छोड़ दिया जाता तो वो कितने दिन जिंदा रहता? सहरा में हर सिमत रास्ता होने के बावजूद उसे रास्ता ना मिलता। वो भटक भटक कर भूख प्यास से दम तोड़ देता। यहाँ तो उसे न सिर्फ साया मुहैया किया गया था, बल्कि खाना पीना और सोने के लिए कालीन भी मौजूद थी। गोया उसे आला दर्जे की कैद दी गई थी। सरेदस्त तो इसका मसला अपनी तवानाई बहाल करना था। तवानाई बहाल होने के बाद अगर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता दिखाई दिया तो वो ज़रूर फरार होने की कोशिश करेगा। अभी डूबते सूरज को देखता रहा। ये सब सोच ही रहा था कि अचानक फ़ज़ा में सनसनाहट सी महसूस हुई। हवा का एक तेज़ झोंका सा महसूस हुआ और कोई उसके सर पर से गुजरता हुआ आगे चला गया। अभी अंधेरा नहीं फैला था। उसके सर पर से जो परिंदा गुजरा था वो उल्लू था। आगे जाकर वो वापस पलटा। अब वो सीधा मोहसिन की तरफ बढ़ रहा था। मोहसिन उसे बड़े सहमे हुए अंदाज से देख रहा था। नज़दीक आकर जब उस उल्लू ने अपने पंजे निकालकर उस पर झपटने की कोशिश की तो न जाने अचानक उसमें कहाँ से तवानाई आ गई। वो फ़ौरन झुककर झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। अगर वो ऐसा ना करता तो उसका ज़ख्मी हो जाना यकीनी था। अपने शिकार को झोंपड़ी में दाखिल होता देखकर वो ऊपर उठा और झोंपड़ी के ऊपर से परवास करता हुआ दूर निकल गया। फिर एक चक्कर लगाकर वापस झोंपड़ी की छत पर आ बैठा। उल्लू के इस हमले से उसे यह अंदाज़ा करने में देर न लगी कि इस झोंपड़ी का दरवाज़ा बंद ना होने और किसी मुहाफिज की गैर मौजूदगी के बावजूद वो झोंपड़ी से बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ कुछ नादीदा मुहाफिज मौजूद हैं। 2-3 दिन गुजर गए। इन 2-3 दिनों में झोंपड़ी में कोई नहीं आया था, लेकिन खाने पीने की कोई परेशानी नहीं हुई थी। खाना ख़त्म होने पर कपड़े के नीचे दूसरा खाना आ जाता। पानी कम होने पर सुराही खुद ब खुद पानी से भर जाती। कपड़े के नीचे खाना और सुराही में पानी डालकर जाने वाला उसे बावजूद कोशिश के नज़र नहीं आया था। वो इन 3 दिनों में किसी से बात करने, किसी की शक्ल देखने के लिए तरस गया था। लकोदक सहरा, अकेली झोंपड़ी और इस झोंपड़ी में तन्हा आदमी। शायद ये कैद तन्हाई की थी। 7 दिन गुजर गए। इन 7 दिनों में वो खा पी कर खासा भला चंगा हो गया था। उसकी ताकत बहाल हो गई थी। हाथ पैरों की रंगत सुर्खी माइल हो गई थी। तब वो आई। 7वीं रात थी। चांदनी चटकी हुई थी। ठंडी हवा चल रही थी।
جھونپڑی کے اندر اجالا پھیلا ہوا تھا۔ وہ دروازے کی طرف منہ کیے لیٹا تھا۔ باہر چاندنی برس رہی تھی۔ 14ویں رات کا چاند ریت میں چھپے چمکیلے ذروں کو مزید چمکا رہا تھا۔ باہر ہر سو اجالا پھیلا ہوا تھا۔ بڑی مسحور کن فضا تھی۔ تبھی محسن راؤ کی نظر کھلے دروازے پر پڑی۔ سامنے سے اسے وہ قطالہ عالم آتی نظر آئی جس نے اس کی ہستی مسکراتی زندگی اجاڑ دی تھی۔ اس نے اس سے اس کی محبوبہ چھین لی تھی، والدین کے گھر کی طرف جاتا راستہ گم کر دیا تھا۔ پھر وہ نہ جانے اس پر کیا عمل کرتی تھی کہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر برسوں کا مریض بن جاتا تھا۔ اس عمل کے ذریعے شاید وہ اس کے جسم کا تمام خون اپنے اندر جذب کر لیتی تھی۔ وہ اسے آتا دیکھ کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ 7 دن کے بعد اسے کسی کی شکل دکھائی دی تھی۔ وہ سفید لباس میں تھی اور آتی ہوئی کسی بھٹکی ہوئی روح کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ روح تو نہ تھی لیکن بھٹکی ہوئی ضرور تھی۔ محسن راؤ کی جوانی نے اسے بھٹکا دیا تھا۔ یوں تو وہ دیواہ کالی کے حکم پر اسے سزا دینے کے لیے آئی تھی۔ اس نے جوگی رامپال کو سزا بھی دے دی تھی۔ محسن راؤ کو بھی وہ سزا دینے کی تیاری مکمل کر چکی تھی۔ لیکن جب اس نے محسن راؤ کو دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر سزا دینا تو دور کی بات ہے، وہ یہ بھی بھول گئی کہ وہ اس کے تعاقب میں کیوں آئی ہے۔ محسن راؤ ایسا حسین مرد تھا، اس کی موجودگی خواتین کے دلوں میں آگ لگا دیتی تھی۔ اس کی شخصیت میں بلا کی کشش تھی۔ راکھی اور نادرہ اسی کشش کا شکار ہوئی تھیں اور اب بقا اسے دیکھتے ہی اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ اڑا لائی تھی اور اسے ایسی جگہ قید کر دیا تھا جہاں سے کسی کا گزر نہ ہو۔ راجمداری نے اوپر جاتے ہوئے محسن راؤ کا ہاتھ بقا کے ہاتھ میں پکڑا دیا تھا۔ اسے مجرم کی پہچان کروا دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ دیوا کالی نے جس کسی کو بھی مدد کے لیے بھیجا ہے وہ ہر قیمت پر محسن راؤ سے اس کا انتقام لے کر رہے گا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ خود صیاد ہی شکار ہو جائے گا۔ اگر اسے یہ معلوم ہوتا تو وہ کسی قیمت پر محسن راؤ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہ دیتا۔ ویسے بقا کا پیار بھی کسی سزا سے کم نہ تھا۔ وہ اس کی جان نکال لیتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس کے سارے بدن کا خون خود اپنے جسم میں جذب کر لیتی ہے۔ بعد میں اس کی جو حالت بنتی ہو وہ اپنی جگہ، لیکن اس عمل سے اس پر جو بے خودی، کیف اور سرشاری چھاتی تھی اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ اب اسے جو بقا نظر آئی تو اسے دیکھ کر وہ متضاد کیفیت کا شکار ہو گیا۔ اسے دیکھ کر خوشی بھی ہوئی اور رنج بھی ہوا۔ جب بقا ایک ادائے خاص سے چلتی ہوئی جھونپڑی کے دروازے پر رکی اور پھر جھک کر جھونپڑی کے دروازے میں داخل ہوئی تو اس کی نظروں کے سامنے بجلیاں سی کوند گئیں۔ بقا مسکرا کر سیدھی کھڑی ہوئی۔ اس نے محسن راؤ کو قالین پر چاقو چوبند بیٹھا دیکھا تو اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ وہ اسے صحت مند دیکھ کر اندر ہی اندر بہت خوش ہوئی۔ یہ خوشی ویسی ہی تھی جیسے کسی چوہے کو دیکھ کر ایک بلی کو ہوتی ہے۔ بقا اس کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ گئی، جیسے کسی دیوتا کے چرنوں میں کوئی داسی بیٹھتی ہے۔ محسن راؤ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ کیسے ہو میرے جادوگر؟ بقا نے تبسم فرمایا۔ میں بہت برا ہوں بقا، محسن راؤ نے بڑے عجیب انداز میں کہا۔ مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ دھمکی نہیں، میں اپنا حال بتا رہا ہوں۔ وہ فوراً سنبھل گیا۔ میں سب سمجھتی ہوں، تم برے ہو یا اچھے اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ تم مجھے کہاں لے آئی ہو بقا؟ تمہاری دنیا سے بہت دور، اتنی دور کہ تمہارے لوگوں کا گزر یہاں کسی قیمت پر نہیں ہو سکتا۔ کوئی تمہاری مدد کے لیے آنا بھی چاہے تو نہیں آ سکتا۔ اور اگر میں خود یہاں سے فرار ہو جاؤں تو؟ محسن راؤ نے تیکھے لہجے میں کہا۔ ایسا سوچنا بھی مت، تم کسی اور کے قیدی نہیں ہو، بقا کے قیدی ہو۔ اس نے دھمکی دی۔ کیا ہوگا؟ جب تک تم میرے پاس لوٹ کر آؤ گی میں جانے کہاں سے کہاں جا چکا ہوں گا۔ ایک دن تم نے نکل کر دیکھا تو تھا، پھر دوبارہ نکل کر دیکھ لینا، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ جب اس جھونپڑی کی چھت پر بیٹھا میرا محافظ اپنے خونخوار پنجوں سے تم پر حملہ کرے گا تو تمہیں اس جھونپڑی کے اندر داخل ہوتے ہی بنے گی۔ ویسے میں جاتے ہوئے مزید ایک محافظ کو مقرر کرتی ہوں، اس نے بتایا۔ میں یہاں کب تک قید رہوں گا؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ یہ تمہاری عمر قید ہے۔ بقا نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔
تمہیں کوئی پریشانی ہے یہاں میرے جادوگر؟ نہیں، مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے بھلا، میں یہاں بہت آرام سے ہوں، محسن راؤ نے کہا۔ اچھا ایسا کرو، مجھ سے ایک جادو سیکھ لو، اس کے ذریعے سے تم اپنی مرضی کے کھانے پینے کی اشیاء منگوا سکتے ہو، چھوٹی موٹی اور بھی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ محسن راؤ نے فوراً آمادگی ظاہر کر دی، کیونکہ کھانے پینے کو جو کچھ مل رہا تھا وہ اس کی مرضی کا نہ تھا اور ایک مقررہ وقت کے بعد ملتا تھا۔ وہ جادو سیکھنے کے بعد کم از کم اسے کھانے پینے کی آسانی تو ہو جائے گی۔ بقا نے اسے 3 لفظ بتائے، ان 3 لفظوں کو کتنی بار اور کس ترتیب سے دہرانا ہے اور دہرا کر پھر کیا کرنا ہے، یہ سب اس نے بقا سے سیکھ لیا اور اس کے سامنے اس جادو کو آزما بھی لیا۔ اب وہ اس جادو کے ذریعے اپنی پسند کے کھانے منگوا سکتا تھا۔ وہ خوش تھا۔ بقا، ایک بات پوچھوں، بتاؤ گی؟ ہاں بتاؤں گی، پوچھو۔ کچھ نادرہ کے بارے میں بتا سکتی ہو؟ تمہاری نادرہ تمہاری قمیض ہاتھوں میں لیے بیٹھی ہے، کبھی اسے آنکھوں سے لگاتی ہے، کبھی اسے چومتی ہے، کئی بار وہ جنگل کا چکر بھی لگا چکی ہے کہ شاید تم کہیں مل جاؤ، اس نے بتایا۔ اور راکھی کا کیا ہوا؟ راکھی کا اب کوئی سہارا نہیں، اس کا باپ چل بسا اور جسے اس نے اپنی مندر میں بٹھا لیا تھا، اس کی کوئی خبر نہیں۔ اس کے قبیلے کے کچھ لوگ شہر جا رہے ہیں، وہ بھی اپنے ریچھ اور بندر کے ساتھ شہر جانے کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ دن میں کئی بار وہ نہر کے پل کا چکر کاٹ کر جاتی ہے اور اپنی بھیگی آنکھوں کے ساتھ اپنی بستی میں لوٹ جاتی ہے، بقا نے بتایا۔ تم کس قدر ظالم ہو میرے جادوگر، 2 لڑکیوں کو اپنی محبت کے فریب میں مبتلا کر کے صحرا میں آ بیٹھے ہو۔ ہاں تم صحیح کہتی ہو، محسن راؤ نے اداسی سے کہا۔ اب تیسری لڑکی میرے فریب میں مبتلا ہو گئی ہے، میں جلد ہی اسے بھی چھوڑ جاؤں گا۔ کسی بھول میں نہ رہنا میرے جادوگر، میں راکھی یا نادرہ نہیں ہوں، بقا ہوں، صحرا کی شہزادی۔ اس صحرا کا ایک ایک ذرہ مجھے سلام کرتا ہے۔ یہ تمہاری دنیا نہیں، یہ میرا جہان ہے۔ مجھے چھوڑ کر جانے سے پہلے تمہیں اپنی جان چھوڑنا ہوگی، کیا سمجھے؟ کبھی ایسا وقت آیا تو یہ بھی کر گزروں گا، محسن راؤ نے بڑے اطمینان سے کہا۔ بہت ضدی ہو، بقا نے اچانک اپنی تیز چمکیلی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ محسن کو ایسا محسوس ہوا جیسے صحرا میں اچانک طوفان آ گیا ہو۔ وہ گھبرا کر بولا، تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ کچھ نہیں، بقا نے بڑی سادگی سے کہا، مگر اپنی تیز چمکیلی آنکھیں بدستور اس کے چہرے پر گڑے رہیں۔ اس کی آنکھوں میں ضرور کچھ تھا۔ محسن راؤ کے دماغ میں آندھی چلنے لگی، ہوا کا شور اور اڑتے ہوئے ریت کے بگولے۔ وہ گھبرا کر لیٹ گیا۔ بقا اسی لمحے کی منتظر تھی۔ اس نے اس کے پیروں کے دونوں انگوٹھے پکڑ لیے۔ بس پھر کیا تھا، اس پر غنود کی طاری ہونے لگی۔ بقا کسی صحرائی بگولے کی طرح اس پر چھاتی چلی گئی۔ محسن راؤ پر سرشاری کی سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ وہ بے خود ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اسے اپنا ہوش نہ رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ہوش ربا جا چکی تھی۔ اس کی وہی کیفیت ہو گئی تھی جیسے برسوں کا مریض، ہاتھوں پیروں میں جان نہیں، دماغ کی رگیں کٹی ہوئیں، سر اٹھاؤ تو چکر آ جائے، اندھیرا چھا جائے۔ دن چڑھ آیا تھا، جھونپڑی کے دروازے سے روشنی اندر آ رہی تھی، لیکن اس کی رگوں میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ صحرا کی شہزادی اس کے بدن کا سارا خون پی گئی تھی۔ 2-4 دن اس پر نقاہت طاری رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کے جسم میں توانائی بحال ہونے لگی۔ اس نے اچھا کھا پی کر خود کو تندرست کر لیا۔ اس دوران بقا کی صورت دکھائی نہ دی، شاید وہ اس کی صحت ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ 7-8 دن میں محسن راؤ پھر سے بھلا چنگا ہو گیا۔ کئی بار اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے، لیکن پھر رک جاتا۔ ایک تو اسے راستے کا پتہ نہ تھا کہ کدھر جائے، بالفرض اگر وہ کسی سمت چل ہی پڑے تو بقا کے محافظوں سے جان چھڑانا آسان نہ تھا۔ وہ الو ایک دم مستعد جھونپڑی کی چھت پر بیٹھا رہتا تھا، پھر دوسرا محافظ دروازے کے نزدیک سر اٹھائے کھڑا رہتا تھا کہ محسن نے صحرا کی طرف قدم اٹھائے اور وہ لگا اس کے پیچھے۔ ایک بار اسے خیال آیا کہ کیوں نہ وہ دن کی روشنی کے بجائے رات کے اندھیرے میں جھونپڑی سے نکل کر صحرا میں گم ہو جائے۔
اس منصوبے پر عمل کرنا آسان نہ تھا، کیونکہ الو اور سانپ دونوں ہی رات کے اندھیرے میں دور تک دیکھ سکتے تھے۔ آخر بقا کوئی بے وقوف مخلوق نہ تھی، اس نے محسن کو سلاخوں کے پیچھے تالے میں بند نہیں کیا تھا۔ کوئی 6 ماہ بعد تنگ آ کر محسن راؤ نے بقا کی گرفت سے نکلنے اور اس اذیتناک صورت سے بچنے کے لیے فرار کی کوشش کی۔ اس نے جھونپڑی سے نکلتے ہی تیزی سے ایک سمت بھاگنا شروع کر دیا، لیکن ریت پر بھاگنا آسان کام تو نہ تھا۔ اس کے پیر ریت میں دھس رہے تھے، بھاگنا دو بھر ہو رہا تھا۔ پھر جب اس نے اپنے شکار کو فرار ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ ایک چیخ مار کر پھڑ پھڑا کر اڑا اور چند سیکنڈ میں اسے جا لیا۔ اس نے محسن کے چہرے پر ایسا پنجہ مارا کہ اس کی آنکھ زخمی ہوتے ہوتے رہ گئی، اور الو نے اس کے رخساروں کو بھی زخمی کر دیا۔ اس دن کے بعد سے اس نے فرار ہونے کا منصوبہ ترک کر دیا۔ وہ دراصل اپنی صورت بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی صورت خود بخود بگڑنی شروع ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر مستقل پیلاہٹ رہنے لگی تھی۔ دن بدن اس کی صحت خراب ہوتی گئی۔ شروع میں وہ ہفتے عشرے میں کھا پی کر اپنی جان بنا لیتا تھا، لیکن پھر یہ وقت بڑھتا گیا اور وقت کے ساتھ اس کی صحت کی بحالی میں گراوٹ آنے لگی۔ لیکن بقا نے ایک طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آج تک وہ اس کی جان کو آئی ہوئی ہے، اس کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ محسن راؤ کی ان 16-17 برسوں میں جو حالت ہو گئی ہے، اگر تم اسے اس وقت دیکھ لیتی تو شاید بے ہوش ہو جاتی۔ تمہیں شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑتا، اسی لیے میں نے تمہیں جھونپڑی میں داخل ہونے سے روک لیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم اپنے بھائی کو دیکھنے سے پہلے سارے حالات جان لو، تاکہ تم میں محبت پیدا ہو جائے اور تم اس کی صورت دیکھ سکو۔ میرا خیال ہے کہ میں نے محسن راؤ سے متعلق ہر وہ چیز بتا دی ہے جس کی تمہیں ضرورت تھی۔ پھر بھی کہیں کوئی تشنگی رہ گئی ہوگی تو سوال کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر کالا چراغ خاموش ہو گیا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ یہ موت کی سی خاموشی تھی۔ تانیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ ایسی المناک کہانی سن کر کون سی بہن اپنے آنسوؤں کو روک سکتی ہے؟ یہ ایک طویل داستان تھی۔ اپنے بھائی کی روداد سنتے ہوئے وہ بالکل دم سادھے بیٹھی رہی تھی۔ اس نے کوئی مداخلت نہیں کی تھی۔ مبادا درمیان میں سلسلہ ٹوٹ جائے، کالے چراغ نے بہت اچھے انداز میں محسن کی کہانی سنائی تھی، اتنے اچھے انداز میں کہ وہ دم بخود بیٹھی سنتی رہی۔ کئی جگہ اس نے اپنے آنسو ضبط کیے تھے، لیکن آخر میں وہ ضبط شدہ آنسو اندر نہ رہ سکے، ابل کر باہر آ گئے تھے۔